علی بخاری صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اور عدالتوں کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ نہ وہ جج حضرات آنریبل جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نہ وہ پیش ہوئے، نہ ان کے وکلا پیش ہوئے۔ منیر ملک بھی نہیں آئے، ریاست علی آزاد بھی نہیں آئے، شعیب شاہین بھی نہیں آئے، اور پھر آئینی عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خارج کر دی اپیلیں۔ اس وقت بات یہی ہو رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی پاورز اب ختم ہو گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے اپنی پاورز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی ہیں؟ آپ آج کی اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں اس کا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا۔ دیکھیں جی توہی صاحب، بڑی سمپل سی چیز ہے۔ یہ جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کے بینیفیشری کون ہے؟ اس کے سب سے بڑے بینیفیشری حکومت تو چلے پولیٹیکل لوگوں کو میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج یہ پٹیشن سنی، اور آپ نے بڑی کیٹیگریکلی دو چیزوں میں علیحدہ آپ نے جو اپنے پرومو میں بات کی، وہ بڑی سمپل سی بات تھی کہ جو آپ سپریم کورٹ کی حد تک جو بات آپ کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ کی پوزیشن ہے، اس کو آپ سول سپریم کورٹ کہتے ہیں۔ سول کورٹ کے برابر ویلیو نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس صرف سول رینٹ فیملی کیسز سننے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو آج ادھر لگی ہوئی تھی، جس میں 5 ججز نے لکھا ہوا تھا، نہ 5 ججز کے خط کا فیصلہ ہوا، پتہ نہیں ہے وہ خط کہاں گیا 5 ججز کا، وہ ہوا میں چلا گیا، وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، اس پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ الٹا جن کے خلاف لکھا ہوا تھا وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں انہی ججز کی، جن ججز نے ان کا یہ ایکٹ ہی چیلنج کیا ہوا، جن کی سینیورٹی چیلنج ہوئی ہے، جو خود باہر سے آئے اور آ کے انہوں نے سپروائز کر دی چیزیں ساری، آکوپائی کر دی ساری کی ساری چیزیں۔ تو اس کے اوپر ہم ہنس ہی سکتے ہیں، نہ کوئی وکیل پیش ہوا ادھر، نہ کوئی جج پیش ہوا، اور وہ نان پروسیکیوشن خارج کر دی، آن میرٹ کر دی۔ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے کوئی، نہ ان سے کوئی روکنے والا ہے، نہ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوئی سر آئینی عدالت میں۔ آج آئینی عدالت میں پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل نے کہا آنریبل جسٹس امین الدین خان صاحب سے اور بینچ سے آئینی عدالت کے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے، تو وہ کہتے ہیں ٹرائل کورٹ میں جاؤ۔ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا کہ خان سے ملوایا جائے، دوسرے چیف جسٹس تھے ان کے سامنے درخواست رکھی گئی تو وہ بھی کہتے تھے ملوایا جائے، لیکن امین الدین خان صاحب نے کہا ٹرائل کورٹ میں جائیے۔ اس کی آپ کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں سر؟ کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے سر، لا کو تو بیڑا غرق کر دیا، قانون کی حاکمیت ختم ہو چکی ہے، اور جب آپ اپنی مرضی کے ووٹیں دے کے جج بنائیں گے، جن کو عوام ووٹ دیتی ہے ان کو تو ایم این اے آپ بناتے نہیں ہیں۔ جب ایم این اے بھی چوری کا آ گیا، اور اس کے بعد ان چوری کردہ ایم این ایز جو ہیں، چوری زدہ مینڈیٹ کے لوگ بیٹھ کے جو ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو جج بنا دیں گے، اپنی مرضی کے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج بنا دیں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا نا طلحہ بھائی۔ اس سے آپ کیا، آپ کون سی تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں علی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے ستون جو تھے ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیٹرز، اس میں سے جوڈیشری ختم ہو گئی، لیجسلیٹرز ختم ہو گئے، صرف ایگزیکٹو بچا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی لیگل جورسپروڈنس لکھنے والے سے، جورسپروڈنس سمجھنے والے سے پوچھیں گے، کسی اسلامک جورسپروڈنس سمجھنے والے اسکالر سے بات کریں گے، تو یہی کہے گا کہ جی یہ جو نظام عدلیہ رہ چکا ہے، یہ ایک ماتحت سبارڈینیٹ کورٹ ہے۔ اس کی ورث صرف یہ ہے کہ یہ اپنے آقا حضور کے حق میں بات کر سکتے ہیں، اور بخاری صاحب چیف جسٹس یایا آفریدی کریں گے تو یہ ایک چیز ایڈ کروں گی، میرٹ پریویل کریں گے تو ان کو اٹھا کے وہ کسی دوسرے صوبے میں پھینک دیں گے، بنو پشین پھینک دیں گے، ان کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان پھینک دیں گے، ان کو اٹھا کے دوشکی پھینک دیں گے۔ سو یہ تو ان کی پوزیشن ہے، اور نہیں چاہیں گے تو کہیں گے اوکے جی 209 کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زیادہ ووٹیں اکٹھی کر لی ہیں، 10 بندے ہیں، آپ تو کرپٹ آدمی ہیں، جائیں گھر جا کے آرام سے بیٹھ۔ یہ بتائیں سر کہ آخری پاکستان کے آخری چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے یایا آفریدی، کیونکہ ان کے بعد پھر یہ عہدہ پاکستان کا کہیں آئینی عدالت میں چلا جائے گا، تو اب ان سے جو جونیئر جج حضرات تھے جن کو وہ لے کر آئے ہائی کورٹ سے اور آئینی بینچ میں لے گئے، وہ آج ان سے سینئر ہو گئے ہیں اور ان کے آرڈرز بائنڈنگ ہیں ان کے اوپر۔ کیا کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یایا آفریدی صاحب کو؟ کچھ فیلنگز ان کی مکسڈ ہوں گی؟ ان کو کچھ بھی، ان کو میرے نزدیک، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا ہوگا، کیونکہ وہ تو خود بینیفیشری رہے ہیں نا جی، 4تھے 5ویں نمبر سے اٹھ کے چیف جسٹس بن گئے، تو ان کو لیے وہ چیز ان کو سوٹ کر رہی تھی، اسی تنخواہ پہ وہ خوش ہیں، تو ان کو کیا لگے کہ ان کا کیا ہوگا، یہ تو تاریخ ثابت کرے گی۔ یہ تو تاریخ کے جب آپ کے آتھر لکھیں گے نا، اور کچھ عرصے بعد جب پتہ چلے گا، یہ ساری چیزیں اوپن ہوں گی، اور جب ویسے تو اوپن ہے لیکن جب یہ تحریری صورت میں آئیں گی تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا کردار، ان کی بیوی کی پراپرٹیاں، ان کا پاکستان سے چلے جانا سے لے کے، اور یہ جو یہاں تک فیصلہ ہوا یایا صاحب کے فیصلوں تک، بیچ میں جو ججز نے ریزائن کیے، جو انہوں نے لیٹر لکھے، جو کہتے تھے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر آنکھیں مت دبائیں، سر مت دبائیں، آپ کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے،
تو یہ 25 کروڑ عوام کے ایکسچیکر کے پیسوں سے جناب پلتے ہیں. Right, یہ sir. وہاں سے کوئی سی ایس ایس ایگزام کر کے نہیں آئے ہوئے, یہ انہیں چوری کے MNAs نے بٹھا کے ووٹیں دے کے لائے ہوئے ہیں, نہ یہ کوئی CSP آفیسرز ہیں, نہ یہ CSS آفیسرز ہیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ ہی کوئی امتحان کہیں دیے, اور اٹھ کے آگے اور بیٹھ کے. تو چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام کب تک چلتا ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ایک ٹھیک, چیز بتا دوں, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا غیر نہیں. منصفوں کا نظام نہیں چل بے سکتا. یہ شک, بڑی بے سمپل شک, بے سی شک. کر دی. رضا ہارون صاحب, آپ کی رائے آئینی عدالت کے اوپر, ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اوپر, چیف جسٹس آف پاکستان آخری یحییٰ آفریدی صاحب کے حالات کے اوپر کہ ان سے جونیئر آج ان سے سینئر ہو گئے ہیں, ڈو یو تھنک ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, عدلیہ بہتری آ رہی ہے اس کے اندر سر؟ رضا ہارون صاحب. طلب بھائی, آئین میں 2 ترامیم ہوئی ہیں ریسنٹلی, 26ویں اور 27ویں. 26ویں ترامیم کے وقت ہم نے دیکھا کہ بہت لابنگ ہوئی تھی, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کے لیے بہت لابی کی. اس وقت جو اپوزیشن کا بیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر تھا, جہاں اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد ہو کے اس 26ویں ترمیم کے اوپر اظہار خیال بھی کر رہی تھی, اپنا انپٹ بھی دے رہی تھی. اور ہمیں فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ آئینی بینچ پر راضی ہو گئے تھے, آئینی عدالت پر راضی نہیں تھے, اور ان کی اسی منشا کو لے کر فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, وہ بھی پوچھ کر دیا. تو یہاں تک تو ہماری نالج میں ہے JUIF کے دوستوں کی جانب سے کہ تحریک انصاف کا اگریمنٹ تھا آئینی بینچ کے اوپر. اب آئینی عدالت کا جو ترمیم ہوئی ہے, جو 26ویں ترمیم میں تو تحریک انصاف ٹیسٹ اپروول اس کی شامل تھی. 27ویں ترمیم کے اندر اس ویژن کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 میں بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب میں سائن ہوا تھا, جس میں آئینی عدالت کا ذکر ہے, تذکرہ ہے, اس کے 2 روز بعد لندن میں ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب خود موجود تھے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تمام پوائنٹس کو انڈورس کیا. تو یعنی آئینی عدالت کے اوپر ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس موجود تھا. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 27ویں ترمیم پوری ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی وہی ہیں, اسی ٹیم کا حصہ ہیں جو سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی. ایک ڈیولوشن ہوئی ہے, ایک پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, آئینی عدالت الگ بنائی گئی ہے. لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ ان کی پرفارمنس کیا رہتی ہے. وہ ان کے فیصلے بتائیں گے ہمیں, کون بیٹھا ہوا ہے بینچ میں اور کون نہیں بیٹھا ہوا. وہ اسی کورٹ کے ججز ہیں نا, جس کورٹ کو سپریم کورٹ جو ایگزسٹ کرتی تھی, جس میں سے نکال کر آئینی بینچ بنائی گئی ہے, یا آئینی کورٹ بنائی گئی, آئینی عدالت بنائی گئی ہے. تو میں پارلیمنٹ کا ایک فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کے پاس اپنے فیصلوں کا اختیار ہے. پارلیمنٹ کا جو آئین کا 239 کا سب کلاس 4 ہے, پرووائزو 4 ہے, وہ اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کوئی بھی پارلیمنٹ کی کسی بھی کلاز میں کسی بھی طرح کی ترمیم کر سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنی حد سے تجاوز کرے رضا بھائی, تو ہو از گوئنگ ٹو چیک؟ وہ حد کون طے کرے گا میرے بھائی؟ آئین و قانون 73 کے آئین میں سے ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے قانون میں لکھی ہوئی ہے سر کہ ان حدود میں رہ کے قانون سازی. کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتائیں مجھے. چلیں, میں علی بخاری صاحب سے اس پہ رہنمائی چاہوں گا, وہ مجھ سے بہتر بتائیں وہ گے. ایک ججمنٹ ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا. علی بخاری صاحب, ول یو لائک ٹو ریسپونڈ سر؟ جی میں بتاتا ہوں. بتا دیں. 2 چیزیں میں طلب میں ایڈ کر دوں. رضا بھائی میرے بھائی ہیں, بڑا احترام کا رشتہ ہے. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں نا جی 2006 والا, ذرا اس کو پڑھیے گا. رضا بھائی ضرور پڑھیے گا.